سے اندھیروں سے بھی سورہ تغابن مؤثر ہے۔ یہ ہمارے طلباء چونکہ مسافرین ہیں اور بے گھر و بے در ہے، ان کا منہ بہت زیادہ مبارک ہے۔ اگر یہ خوشی سے کسی کے لیے پڑھتے نہیں ہے، ان کا عجیب طرح زندگی ہے۔ انہیں سیدھا کرنا جو ہے نا بہت مشکل کام ہے۔ یہ اگر دل سے پڑھے مثلا ملک کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، صرف یہ طلباء نہیں، تمام مدارس عربیہ اہل حق کے جو طلباء ہیں، طالب کا بہت اونچا مقام ہے۔ اس کو قطبیت کی ضرورت نہیں، غوثیت کی ضرورت نہیں، یہ ہمتن ولی۔ طلب علمی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند۔ دیکھتے نہیں جو حکومت ان پہ ہاتھ ڈالتی ہے تس نس ہو جاتی ہے، جو افسران وزراء وہ سب کے سامنے برہنہ ہو جاتے ہیں، دنگے ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنی جگہ لگے ہوئے پڑھ رہا ہے۔ بھائی ان کا دنیا سے چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یار آج تو دل سے پڑھو، ذرا خیال سے پڑھو۔ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ پڑھائی پوری ہو، آیت کریمہ ہو تو مکمل ہو، اول سے اخیر تک متوجہ رہے۔ قرآن شریف کوئی پڑھے قرآن خوانی ہو تو اول سے اخیر تک متوجہ۔ یہ اس کا کوئی اسپرنگ میرے پاس نہیں ہے کہ ان میں کیسے متوجہ لائی جائے۔ اور اگر یہ کسی کے لیے پڑھنا چاہے سورۃ یاسین اور سورہ تغابن اور سورہ مزمل تو بڑا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر و کبیر۔ کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی بیمار تھے، اور طالب علم ان سے پڑھنے آتے تھے، بہت بڑی تعداد ہوتی تھی۔ ہندوستان میں اتنے طلباء کبھی جمع نہیں ہوئے جتنے شاہ عبدالعزیز کبار علماء و محدثین میں سے تھے۔ طالب علموں سے کہا جاتا تھا بھائی بخاری کا ختم کرو، آیت کریمہ، وہ کرتے ہیں اپنے حساب سے، تھوڑا پڑھا تھوڑا چھوڑا، آگے پیچھے۔ شاہ صاحب نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا۔ شاہ صاحب نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھ تو رہے نہیں نا، میرے لیے دعا کرتے ہیں، تو بس اجازت لے لو آج جو میں بھی دعا کرتا ہوں، رخصت ہو جاؤ۔ میں پڑھا نہیں سکتا ہوں، طبیعت اتنی خراب۔ اس دن طالب علموں نے پڑھا۔ شاہ صاحب ہنستے تھے، فرمایا 25 سال کی بیماری ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ ان کی سفارش اتنی تکڑی ہوتی ہے۔ اللہ کی شان ہے، مجھے خوف ہے کہ اپنے لیے بھی دل سے نہیں پڑھتے، توجہ اتنی کمزور ہے ان کی، اپنے لیے بھی نہیں پڑھتے۔ ایک طالب علم ایک ناحق کیس میں گرفتار تھا، میں نے اس کو کسی طریقے سے پیغام دیا تو وہ وقت لگ گیا اس میں، اچانک چھوٹ کے آ گئے، کہنے لگے کل ہی پڑھا آپ کو۔ میں نے کہا اس سے پہلے خط تو ملا تھا لیکن میں نے نہیں پڑھا۔ دیکھا ذرا، تو مجھے انداز ہوا کہ ظالم لنفسہ کا مرض بھی ان میں ہے، اپنے لیے، والدین کے لیے۔ بھئی آپ کو علم کے لیے بھیجا ہے، گھر بار سب چیزیں آپ کے لیے معاف کی ہے کہ آپ پڑھ کے آئے، کتنا احسان ہے ان کا۔ جوان لڑکا زمیندارہ کرے، بہترین فصلیں اگائے، دکانوں پہ بیٹھے، تنخواہیں لے، ہر کام کر سکتے ہیں جوانی کے عالم میں، تو وہ سب آپ کے لیے معاف ہے، اور آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ علم نبوت حاصل کریں۔ تو والدین کے لیے، اعزاء اقرباء کے لیے، جو ان میں خراب لوگ ہیں ان کی ہدایت کے لیے زیادہ دعائیں مانگیں۔ اور یاد رکھنا کہ دعاؤں کی کثرت جو ہے یہ مستجاب الدعوات کی دلیل ہے۔ لوگوں کی باتیں نہ سنو، اور جو ہے نا شیطانی خیالات سے توبہ طائب، خوب دعائیں مانگو۔ جب بھی موقع ملے بس قبلہ رخ ہو کر کے 2 رکعت پڑھو یا ایک سورت پڑھ لو، 100-150 مرتبہ استغفار، آیت کریمہ، لا الہ الا اللہ، پھر توجہ سے دعا مانگو۔ دعا مانگنے میں نہ ہاتھ اوپر نیچے کرو، نہ کرچیاں کرو، نہ آسمان و زمین کو دیکھو، نہ پنکھے گنو، نہ اپنے بٹن گنو، نہ داڑھی سے کھیلو۔ کچھ دیر کے لیے بالکل متوجہ اللہ رہو۔ صرف طلبہ نہیں، سب نمازیوں کے لیے یہ آداب ہے کہ وہ بھی خوب دعائیں مانگے، چھوٹے کام، بڑے کام، دنیا آخرت، بیماری، صحت، آرام، راحت، عزت۔ ہم ایک فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں، ہر طرف سانپ اور بچھو ہے، مغاربہ اور زنادقہ ہمیں شکار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے فرائض کتنے زیادہ ہیں، آپ خود سوچ لیں ذرا۔
اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل فرمایا، خون آلودہ شہر، زحمتوں میں وہ قتل و غارت گیری میں گھرا ہوا شہر، جس میں قتل و غارت اور لوگوں کو بے عزت کرنا یہ فن بن گیا تھا، یہ سیاست کا ایک معیار بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹی پوٹی دعاؤں سے، آپ کے توجہ سے، بیٹھنے سے، دعاؤں سے بہت بڑا احسان فرمایا۔ اللہم لک الحمد والشکر علی ما انعمت علینا ربنا اوزعنا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا وعلی والدینا وان نعمل صالحا ترضاہ وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین واصلح لنا فی ذریاتنا انا تبنا الیک واننا من المسلمین۔ کبھی کبھی کوئی نمازی یا ان کے گھر میں یا کئی تکلیف دعا کا اعلان، طالب علم کو زیادہ توجہ کرنا ہے۔ طالب علم اللہ کے نبی کا وارث ہے، صحابہ کا وارث ہے، وہ اس وقت بھی دعا کرے، دوسرے وقت بھی کتاب پڑھ کر کے بھی دعا کرے کہ اللہ آج ہمارے مولانا صاحب نے کسی نمازی کے لیے دعا کا کہا ہے، خدایا ان کو مشکل حل کر لے، بیماری دور کر لے، اس کی عزت بحال فرمائے، اور خوب خوب دعائیں مانگے اور دعائیں مانگنے والے بنے۔ جو دعائیں مانگیں گے ان کی چلے گی، جو نہیں مانگیں گے یا بدگمانی کریں گے وہ اللہ کے عرش سے پھینکے جاتے ہیں، مردود الدعوات ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء۔ کچھ مہمان آ رہے ہیں، کچھ روانہ ہو گئے، دعائے خیر و عافیت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سالمین، غانمین، محفوظین، مأمومین اور مسونین اپنے اپنے مقامات تک خیر و عافیت سے پہنچائے۔ ادارے کے در و دیوار کے لیے، شاخوں کے لیے، شہر کے لیے، قیام امن و حفاظت کے لیے، آلودگی کے ختم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ مدارس کو، علماء کو، درسیات کو اور مساجد کو، توحید و سنت کو، اس کے گنگرٹ کو محفوظ فرمائے، جاری و ساری رکھے۔ جو بیماران ہیں اللہ صحت کاملہ، شفا عاجلہ دے۔ جو کسی کرب اور درد میں ہے اللہ ان کی دستگیری فرمائے۔ جن کی جو دعائیں حق تعالیٰ قبول فرمائے، جو مرادیں اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، جو خوشیاں ہیں